عزیز طلبہ السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کی ایک اور مختصر ویڈیو کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امتحان سے قبل اس عنوان کے تحت کہ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ CAI پیپر 1 کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2، اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کی سیریز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ تفصیل سے اگر کسی بات کو دیکھنے سے قاصر رہ جائیں، نہ دیکھ پائیں، تو کم از کم امتحان سے پہلے ان مختصر ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ پیپر 1 میں کمپریہنشن پہ اور مضمون نویسی کے حوالے سے چاروں اقسام کے حوالے سے 10-10 12-12 منٹس کی ان ویڈیوز کے ذریعے آپ امتحان میں سوال کا جواب لکھتے ہوئے بہتر انداز میں ان جوابات کو پیش کر پائیں گے، اور امید ہے کہ پھر آپ اس کی وجہ سے اچھے نتائج بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو آج کوشچن نمبر 2 میں جس موضوع کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ آرگومنٹیٹیو ایسے ہے 3247 کا پیپر 1 کا۔ کوشچن نمبر 2 میں آپ کو معلوم ہے کہ چاروں اقسام کے مضامین آتے ہیں، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ذیلی عنوان کو، سب ٹاپک کو دیکھ کر کہ آپ کس موضوع پر بہترین طریقے سے مضمون لکھ پائیں گے یا لکھ سکیں گے، کون سے حوالے سے ٹاسک اچیو بہتر آپ کر پائیں گے، کس مضمون میں ووکیبلری آپ کی بہتر ہے، سٹائل آپ بہتر طریقے سے لکھ پائیں گے۔ تو اس وقت ہم آرگومنٹیٹیو ایسے یعنی دلیل پر مبنی مضمون کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ آپ کا پاس پیپر ہے، اور پاس پیپر میں جو دلیل کا مضمون آیا پچھلے سال وہ تھا کیا تعلیم صرف اسکولوں میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ عموماً دلیل کا جب مضمون آتا ہے تو ہم جو اسٹیٹمنٹ ایگزامنر دیتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کی حمایت میں آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ اچھا مضمون وہی ہوتا ہے جو اسٹیٹمنٹ کی حمایت میں دیتے ہوئے مختلف دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھائے اور اس بات کے لیے دلیل فراہم کرتا چلا جائے، اور الفاظ اور زبان و بیان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرے کہ دوسرے بھی اس کے ہم خیال بن جائیں۔ دلیل کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مضمون کو کرتے ہوئے یہ چاروں اقسام کے مضامین جب امتحان کے پیپر میں آپ نے پڑھ لیے، 5 منٹ تک آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے اس سوال کو اور کون سے سوال کو آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، کون سے سوال کا جواب اچھے طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، مضمون کی کون سی قسم ہے جسے آپ بہتر طریقے سے اپنے جواب میں تحریر کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں دلیل کا مضمون لکھنا ہے، تو اب میں نے دلیل پہ دیکھیے سرکل بنا دیا ہے، اس میں نشان زد کر دیا ہے، اور اب ہم اس کے بارے میں پلاننگ شروع کریں گے۔ 45 منٹ آپ کمپریہنشن پہلے کر چکے ہیں، اب آپ کے پاس 45 منٹس موجود ہیں مضمون لکھنے کے لیے۔ 300 سے 400 الفاظ کا مضمون ہے، اور مضمون کے لیے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں 10 نمبر ٹاسک اچیو کرنے کے ہیں، 10 نمبر لینگویج کے ہیں، اور 5 نمبر مضمون کی سیٹنگ کے ہیں۔ تو ان تینوں ایریاز پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ مضمون کا کنٹینٹ بہترین ہو، ٹاسک اچھی طرح سے اچیو کیا جائے تو 10 نمبر مل جائیں گے۔ زبان و بیان کا خیال رکھا جائے، جیسا انداز آپ اپنائیں گے اور املا اور گرامر اور محاورات اور کنیکٹیوز کا استعمال اچھے طریقے سے کریں گے، پیچیدہ جملے بنائیں گے تو آپ کو 10 نمبر لینگویج میں بھی مل جائیں گے۔ اور مضمون کی جو سیٹنگ ہے کہ اس کا آغاز کیسا ہے، اس کا انجام کیسا ہے، اس میں جو باڈی پیراگراف ہیں وہ کس طریقے سے اس کی پیشکش کی گئی ہے، تو ان سب باتوں کی سیٹنگ کے مضمون کو ترتیب سے باتوں کو بیان کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، ان باتوں کے 5 نمبر الگ سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اسپیس کتنا ہے۔ آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ اس مضمون کے کام کے لیے 3 صفحات ایگزامنر دیتے ہیں، اور ہر صفحے پر 19 سے 20 لائنیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاصا اسپیس ہے، اچھا خاصا اسپیس ہے، اور 400 الفاظ بھی اگر آپ کو لکھنا ہے تو 2 صفحات کافی ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا بڑا بھی لکھتے ہیں اور 100 الفاظ زیادہ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو چلیں 2.5 صفحات پہ آپ جو ہیں وہ یہ مضمون لکھیں گے۔ 2.5 صفحات کا مضمون 500 الفاظ کا ہو جائے گا، تو 2.5 صفحات کافی ہیں۔ لہٰذا آدھا صفحہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو موضوع آپ نے چن لیا ہے، جیسے آج آپ نے دلیل پر مبنی مضمون چن لیا ہے، آرگومنٹیٹیو ایسے چنا ہے، تو جب انتخاب کر لیا ہے دلیل کا تو سوال آپ نے پڑھ لیا، کیا تعلیم صرف اسکولوں میں ہی دی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اب اس سوال کے فیور میں
جتنے نکات ہو سکتے ہیں، جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، اسے آپ اپنی پلاننگ کا، اپنی منصوبہ بندی کا حصہ بنائیں گے۔ کس طرح بنائیں گے؟ سمجھ لیجیے آپ کا پہلا صفحہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس صفحے کے آغاز میں یہ جو مضمون لکھنے کے لیے اسپیس پرووائڈ کیا گیا ہے، اس کے شروع کی چند سطور میں، چند لائنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ موافقت میں جو موضوع ہے اس کی موافقت میں، اس کے فیور میں کچھ باتیں سوچنا شروع کرنا ہے اور اس کے پوائنٹس کی شکل میں لکھنا شروع کرنا ہے۔ کیوں اسکول میں تعلیم ضروری ہے؟ بھائی اسکول میں اساتذہ ہوتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، ایک پوائنٹ آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا آیا؟ وسائل یعنی ریسورسز ہوتے ہیں، اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے، اچھے کمرے ہوتے ہیں، بینچ ہوتا ہے، ٹیبل ہوتی ہے، ملٹی میڈیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں آپ ایلیبریٹ کریں گے۔ یہ میں مختصر سی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو پھیلائیں گے، ان باتوں کو ایلیبریٹ کر کے وضاحت کریں گے، وضاحت کر کے لکھتے چلے جائیں گے اور بتائیں گے، آرگومنٹ دیں گے، دلیل دیں گے کہ یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں، پیئر پریشر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کی وجہ سے مقابلے کی فضا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے، مارکس میں ہم ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو کام کرتے ہیں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح اس کو ایلیبریٹ کیا جائے گا۔ مختلف لوگوں سے میل جول، بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں اسکول میں، نظم و ضبط سیکھتے ہیں، مختلف طرز زندگی جو ہماری ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے اسکول ایک آئیڈیل جگہ ہے، اچھی جگہ ہے۔ پھر اچھا استاد میسر آ جائے تو آپ کو اس سبجیکٹ سے شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف کتابیں یا آن لائن چیزوں سے مضمون اچھا نہیں ہوتا، بلکہ استاد کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اس سے بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف اساتذہ جو تعلیم حاصل کرنے میں آپ کو نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے سے کچھ نئی باتیں بتاتے ہیں، تو نئے نئے آئیڈیاز، نئی سوچ، نئے خیالات، ان باتوں کو ایلیبریٹ کرنا یہ اسکول کے لیے ضروری ہے۔ مخصوص معلومات بآسانی سے تلاش کی جا سکتی ہے اسکول میں، اسکول کے اساتذہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ معلومات کی ایک دنیا ہے جو انٹرنیٹ اور آن لائن موجود ہے، کتابوں میں، لائبریریوں میں معلومات ہی معلومات ہیں، لیکن کتنی معلومات آپ کو چاہیے مخصوص موضوع پڑھنے کے لیے؟ اب کس لیول پہ آپ ہیں، کس سطح پہ آپ کی تعلیم جاری ہے، او لیولز ہے، اے لیولز ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہے، ہر سطح کی کتابیں الگ ہوتی ہیں، تو اساتذہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کتابیں دیکھیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اپنی کتاب میں، جو او لیولز اردو 3247 کی کتاب ہے، اس میں مضمون لکھنے کے طریقے میں یہ بھی آپ کو بتایا کہ تمہید کے بعد جو باڈی پیراگراف 2 یا 3 آپ لکھیں گے، اس کے اینڈ والے پیراگراف میں، یعنی سمجھ لیجیے باڈی پیراگراف 3 میں 80 الفاظ کا ایک باڈی پیراگراف ہے، 40 الفاظ کی تمہید ہے، 40-50 الفاظ کا اختتام ہے، تو 80 الفاظ کے باڈی پیراگراف میں ان تمام باتوں کو ترتیب سے، جو جتنا ضروری ہے اس کو سب سے پہلے باڈی پیراگراف میں، پھر اس کے بعد کی باتوں کو، اور آخری میں کچھ اس کی مخالفت کی بھی بات کر دیں گے۔ مثلا یہ جو پوائنٹ ہے کہ تعلیم اسکول کے علاوہ کتابوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہوم اسکولنگ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آج کل والدین گھروں میں پڑھا رہے ہیں اور پیسوں کا ضائع نہیں ہوتا۔ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ تعلیم اسکول میں حاصل کرنے کے بعد ٹیوشن سینٹروں کا رخ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بجائے لوگ آن لائن کیوں نہ آپشن اختیار کریں، آن لائن کیوں نہ پڑھ لیں۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے ریفیوٹ کرنا ہے، یعنی رد کر دینا ان باتوں کو کہ ٹھیک ہے یہ سب مواقع ہیں، لیکن مخالفت کا نقطہ جب پیش کریں گے تو اس کو رد کس طرح کریں گے؟ آپ بتائیں گے کہ بالکل ایسا ممکن ہے، کتابوں سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، آن لائن بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو استاد ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کی ان مشکلات کا حل ڈھونڈتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے، اور اسکولوں میں ہر وقت کئی اساتذہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ریفیوٹ کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیے تمہید میں پہلا پیراگراف جو کم از کم 2 نکات جو آپ نے وہاں پر لکھے تھے اس کو ضرور یہاں پہ شامل کر لیں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں اگلے 2-3 پوائنٹس کو لے کر کے یہاں ایلیبریٹ کریں گے، جیسے کہ میں نے اس میں کرتے ہوئے دکھایا آپ کو۔ لکیریں جو ڈلی ہوئی ہیں، لائنیں جو ڈلی ہوئی ہیں، سطور جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں لکھیں گے، بلکہ ان سطور کے اندر ہی لکھیں گے۔ لائنوں کے جو درمیان جو فاصلہ ہے، اسپیس ہے، وہ کافی ہے، کافی چوڑی لائنیں ہیں، لہٰذا اس پریشانی میں مبتلا مت رہیے کہ الفاظ ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے ہوں گے، مدغم ہو رہے ہوں گے۔ آرام سے صاف ستھرا آپ لکھ سکتے ہیں، جتنا صاف ستھرا کام کریں گے اتنا بہتر آپ کو نمبر ملیں گے۔ پریزنٹیشن اچھی ہوگی، پیراگرافنگ اچھی کی ہوئی ہوگی، تمام نکات کو اچھی طریقے سے کور کیا ہوگا تو آپ کو نمبر ملتے چلے جائیں گے۔ پلاننگ بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ پلاننگ کر کے دکھایا کہ یہ آپ کی پلاننگ ہے۔ اب ان نکات کی بنیاد پر آپ نے مضمون لکھنا شروع کیا، تمہید کے 4 جملے لکھے 40-50 الفاظ میں، تفصیل سے 60-70-80 الفاظ میں فرسٹ پیراگراف میں،
ان نکات کے حوالے سے دلائل دینا شروع کیا آپ نے، اس کی وضاحت کی. دلائل میں اعداد و شمار کا بھی استعمال کیجئے. آپ بتائیے کہ اگر ہوم اسکولنگ اور یہ سب ضروری ہوتا تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے. آج بھی 90% سے زیادہ پیرنٹس، والدین اسکول کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اعداد و شمار 90% سے زیادہ. اس طرح کی باتیں ضرور کیجئے، اعداد و شمار دیجئے، ایویڈنس دیجئے، ثبوت دیجئے. ان سب باتوں کو کرنے کے بعد دوسرے پیراگراف میں مختلف نکات جو اور آپ نے نکالے تھے اس کی یہاں پر اعداد و شمار پیش کیجئے، ثبوت دیجئے، دلائل دیجئے، اور دلائل کے دیتے ہوئے تیسرے پیراگراف پہ آئیے، پھر 2-3 نکات بیان کیجئے. اس طرح 6-7-8 پوائنٹس جو آپ نے نکالے تھے ان 3 باڈی پیراگراف میں پیش کرنے کے بعد اختتام کی طرف آئیے. اور اختتام میں کیا ہے، چوتھے پیراگراف میں جب آپ آئیں گے تو مخالفت والے نکات بھی لکھ دیں گے آپ. یہ جو چوتھا پیراگراف ہے باڈی پیراگراف 3 اور ویسے مضمون کا چوتھا پیراگراف، اس میں اس کے مخالفت میں یعنی اگینسٹ میں جو باتیں ہیں اس کو لکھ کے ریفیوٹ کر دینا ہے. ریفیوٹ کرتے ہوئے پھر اپنے موضوع کی حمایت کرنی ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اسکول کیوں ضروری ہے، اسکول میں جانے سے کیا کیا فائدے ہیں. یہ سب باتیں کر کے اپنے حق میں اختتام کیجیے. موضوع کے حق میں جو موضوع آپ دلیل دیتے ہوئے ثابت کر رہے ہیں اس کے حق میں، اس کے فیور میں جا کے مضمون کا اختتام کیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹاسک پوری طرح اچیو کیا جائے. ٹاسک میں کم از کم 7-8 نکات موجود ہوں. ان نکات کو مختلف پیراگراف میں ایلیبریٹ کر کے، وضاحت کر کے پیش کیا جائے، دلائل دیے جائیں، اور دلیل کا انداز اپناتے ہوئے زبان و بیان بھی ویسی ہو، زبان و بیان دلیل والی ہو. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں محققین کی یہ رائے ہے، اس سلسلے میں اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں ثبوت کے طور پر یہ بات پیش کی جا سکتی ہے. یہ والا انداز زبان و بیان کا ہونا چاہیے دلیل میں. اور پھر ساتھ ساتھ کنیکٹیوز کا استعمال کیجئے، الفاظ ربط کا، جو ایک جملے سے دوسرے جملے کو جوڑنے کے کام آتے ہیں، جس سے کمپلیکس سینٹنس بنانے میں مدد ملتی ہے. املا کی غلطیوں پر قابو پائیے. زبان و بیان کو پیراگراف کے حوالے سے بھی اچھے انداز میں پیش کیجئے. اس کے علاوہ پنکچویشن کا خیال کیجئے. 2-4 محاورات کا استعمال کیجئے. 1-2 محاورات بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. ذخیرہ الفاظ اچھا ہو. موضوع کی مناسبت سے الفاظ جو ہے وہ ضرور مضمون میں موجود ہوں. ان سب باتوں کی بنیاد پر آپ کو 10 نمبر زبان کے بھی مل جائیں گے. ٹاسک اچیو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں. اور مضمون کی سیٹنگ کیا ہے کہ ان ساری معلومات کو جو آپ نے جو اکٹھا کیا اس کو کس ترتیب سے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا. کلمزی نہ ہو، کاٹ چھانٹ زیادہ نہ ہو، املا کی غلطیاں نہ ہو، تو لازمی طور پر آپ کو اے اسٹار کے نمبر مل سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایک مضمون لکھیں گے تو آپ کو ضرور امتحان میں اچھے نمبر ملیں گے. یہ کیمبرج سپورٹ ہب سے میں نے یہ مضمون کی ایک سیمپل سامنے پیش کی ہے. دیکھیے کسی شعر سے آغاز کیا ہے، اسی طرح معلومات کو کس طرح سے پیش کیا ہے. یہ وہ انداز ہے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے ایک اچھے مضمون کا آغاز کرتے ہیں. پھر باڈی پیراگراف میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی معلومات کو، اپنی جو دلائل ہیں اس کو پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، کاٹ چھانٹ نہیں ہے، کلمزی نہیں ہے. اسی لیے ایگزامنر نے اس سال جو ہائی اچیور جو نمبر ہیں خاص طور پہ آرگومنٹیٹیو میں، اس میں اس کو شامل کیا ہے. اور کانٹینٹ میں بھی 8-9 نمبر ملے ہیں، لینگویج میں بھی 8-9 نمبر ملے ہیں، سیٹنگ میں بھی 4 نمبر ملے ہیں. اور ایک اچھا مضمون اسے قرار دیا ہے دلائل کی روشنی میں ایگزامنر نے. تو اس ایگزامپل کینڈیڈیٹ کو دیکھیے اس نے کیا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک صفحے کا استعمال کیا، 2 اور 3 صفحے کا پورا استعمال کیا، اور آخر میں بھی گیا ہے. اتنی ساری باتیں لکھنے کے باوجود بھی 2-3 نمبر اس کے کٹ گئے ہیں کانٹینٹ میں. اس کا مطلب ہے کانٹینٹ کے پوائنٹس ضرور کم تھے. کانٹینٹ کے پوائنٹس پورے ہونے چاہیے، 6-7 پوائنٹس ہونے چاہیے لازمی. ٹھیک ہے. 7-8 پوائنٹس اگر آپ لکھیں گے تو ایگزامنر نمبر نہیں کاٹ سکے گا. زبان و بیان بھی بہتر کیجیے. مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب آپ مضمون لکھیں گے، منصوبہ بندی کے ساتھ مضمون لکھیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی پیشکش ہوگی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے اور آپ امتحان میں اچھے نتائج حاصل نہیں کریں گے. آرگومنٹیٹیو ایسے کرنے والے ان چھوٹی چھوٹی ہدایت پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کا امتحان بہترین ہوگا. مجھے امید ہے کہ ان ویڈیوز سے آپ کو مدد مل رہی ہوگی. میری دعا ہے کہ آپ امتحان میں اچھے نتائج حاصل کریں اور ایک بہتر طریقے سے آپ امتحان میں اپنے جوابات کو تحریر کر سکیں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.